جب رضا کی اٹھ گئی تلوار تو پھر کیا ہوا، ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ مولوی جسیم اختر نظامی۔ ہاں اصغر دیوبندی صاحب، کیا اعتراض کر رہے تھے آپ؟ ہاں میں پوچھ رہا ہوں کہ جنازے کی نماز کے بعد آپ کے یہاں دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دعا کرنے سے ممانعت آپ کے یہاں ہے کیا؟ دعا نہیں، دیکھو میری بات سنو، میں مطلق دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنازے کی نماز کے بعد جو ہے دعا کرتے ہو اس کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ مطلق دعا سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ ہاں اچھا مثلاً دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، دعا کا حکم قرآن سے ثابت ہے۔ میں جنازے کی نماز کے بعد کی دعا کے متعلق پوچھ رہا ہوں، بات کو سمجھو اس طرح بات۔ اچھا ٹھیک ہے، جنازے کی نماز کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے آپ کے نزدیک، ہے نا؟ یعنی سوال کر رہا ہوں، پھر سوال کر رہا ہوں تم؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کے مسلک کی کیا ہے؟ تمہاری مسلک میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ قرآن و حدیث سے ہمارے یہاں ثابت ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی جائز و مستحسن ہے۔ قرآن کی آیت پیش کرے ذرا۔ قرآن کی آیت دعا کرنے کے بارے میں تو آیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي تم نے کہا کہ تم نے کہا جنازے کی نماز کے بعد دعا کے متعلق جنازے کے وقت کی مقید نہیں ہے جنازے کی نماز، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي ہے، سمجھے؟ بریلوی مولوی اختر نظامی صاحب، تم نے یہ کہا ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد جو دعا ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے، قرآن کی آیت بالکل قرآن سے بھی ثابت ہے، جبکہ یہاں دیکھیے گا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جنازے کی نماز کے بعد دو مطلب ہے، سنیے پہلے سن لیجئے جواب، بیچ میں مت دوڑ کود کیجئے۔ اور جب اذا کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب دعا تم کو میں خلاصہ کر دیا کہ دعا کا کوئی منکر نہیں ہے، یہ تسلیم کر لیا ہے، حدیث ثابت ہے، لیکن جنازے کی نماز کے بعد کی دعا کے متعلق تم ثابت کرو۔ وہی ثابت کر دے رہا ہوں، جب یہ مان لیے کہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی وقت قید نہیں ہے جنازے کی نماز کے بعد، جب مطلب پھر تو اس سے جب قرآن ثابت ہے پھر فرض ہو گئے۔ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، فرض واجب آپ کے جنازے کی نماز کے بعد دعا مانگنا آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ کے موقف کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میں آپ کے مسلک میں کیا شرعی حیثیت ہے، کیا میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، لیکن میرے یہاں تو بتا دیا میں کہ جب چاہیں جہاں چاہیں دعا کر سکتے ہیں، چاہے نماز جنازہ کو ہو یا فرض نماز کے بعد دعا ہو، وہ ہمارے یہاں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن آپ کا موقف جاننا چاہ رہا ہوں، آپ جنازے کی نماز کے بعد ابھی جب سنو میری بات سنو، جب آپ مجھے فون کریں گے تو ہمارا کیا مسئلہ ہے آپ مجھ سے پوچھ لیں۔ نہیں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا، تو آپ کو میں معلوم کروں گا نا آپ کے موقف۔ سوال میرا ایسا، میری بات سنو، سب بات دیکھو گول مول پھرا کر بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ نہیں بھاگ نہیں رہا ہوں، آپ بھاگ رہے ہو، اپنے عقائد کو ظاہر نہیں کر رہے ہو۔ تمہارے یہاں جو پابندی سے کی جاتی ہے اس میں دعا کو، الحمدللہ پابندی سے کی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں دعا کیے جاتے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا بھی پڑھے جاتے ہیں، قرآن کی آیات بھی پڑھے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو حوالہ میں دوں گا، حدیث اور قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن آپ کے موقف میں جاننا چاہتا ہوں جناب کہ آپ بتائیے کہ جنازے کی نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ کا موقف ظاہر کر دیں۔ ہلو، پہلے تمہارا موقف میں حدیث سے ثابت کر رہا ہوں، آپ کا عقیدہ پہلے جاننا چاہتا ہوں میں۔ دیکھو بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ دیکھیے جناب میں بھاگ نہیں رہا ہوں، جب تم کو سوال کا مکمل کرو نا، سوال مکمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ نہیں میں سوال سن چکا، میں سوال سن چکے ہو، لیکن اب تمہارے یہاں تم نے قرآن کی آیت پیش کی اور تم نے یہ کہا قرآن کی اس آیت سے جنازے کی نماز کے بعد دعا ثابت ہوتی ہے، تو قرآن کی اس آیت سے دعا جنازے کی نماز میں ثابت ہوتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، دوامی ہے، دائمی عمل ہے یا پھر غیر دائمی عمل ہے، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جناب، دعا کے لیے میں ثبوت دیا قرآن کی آیت کا، کسی کو انکار نہیں ہے، آپ بھی دعا کا انکار نہیں۔ رہی بات جنازے کی نماز کی بات، بالخصوص دعا کرنا، میں آپ کا موقف جان کر کے میں جواب دے رہا ہوں۔ میرا موقف نہیں، میں تمہارا موقف پوچھا ہوں، جب تم مجھے میرا موقف تو جائز ہے، اس کا حوالہ دوں گا میں۔ جائز سے مراد جائز بہت سی چیزیں ہیں، جائز بہت سی چیزیں یہ ہمیں۔ میری بات سنو، اس کے چھوڑنے والے پر کوئی تنبیہ، کوئی وعید، کوئی ڈانٹ ہے شریعت میں؟ ارے یار یہ مثال کے طور پر کچھ مثلاً دعائیں ہیں،
اگر وہ آدمی نہ پڑھے شریعت میں کوئی اس کی ڈانٹ تنبیہ گناہ نہیں ہے، برابر برابر اس کی بھی وہی حیثیت ہے، اس کی بھی کیا وہی حیثیت ہے؟ نہیں جناب، جو دیکھیے جو جہاں چاہے دعا کر دے، لیکن دعا کرنے سے روکنے والے پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ سوال سننے سے قاصر، سمجھنے سے قاصر ہو کیا تم؟ ادھر ادھر بات کیوں کر رہے تم کو میں پوچھ رہا ہوں، بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو اگر نہ کرے چھوڑ دے تو کوئی وعید تنبیہ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن جنازے کی نماز کے بعد دعا ہے، کیا اس کی بھی حیثیت وہی ہے کہ چھوڑنے والا پر کوئی نکیر نہیں، کوئی تنبیہ نہیں، کوئی ڈانٹ نہیں؟ کیا ویسے حیثیت ہے، پھر تنبیہ ہے اس کے اوپر؟ یہ بتاؤ نا مجھے، گول گول بات کیوں کر رہے ہو تم؟ گول گول نہیں بات کر رہا ہوں۔ ہر آدمی کے پاس سوال کا جواب ہو، دیکھیے صاف صاف کہہ دو نا۔ نہیں، آپ اپنے موقع بھی ظاہر نہیں کر رہے ہو، اور بتائیے دعا چیز ہے۔ پہلے تمہارے یہاں حیثیت سمجھ دو نا، کیا ہے اس کی حیثیت؟ الحمدللہ نماز جنازے کے بعد دعا ہمارے یہاں مستحسن ہے، اور ہمیشہ سے یہ جاری رہا ہے اور ہمیشہ سے جاری رہے گا۔ لیکن 1950 عیسوی سے ایک خالص مذہب جماعت فرقہ ایک معرج وجود اس دنیا بر صغیر پاک و ہند میں آیا، اور وہ جو دعا سے روکتا ہے جنازہ نماز سے، ادھر ادھر کی بات نہیں، جو جنازے کی نماز کے بعد دعا سے روکتے ہیں، اور دعا سے روکنے والا شیطان ہے، سمجھے؟ اچھا، مطلب جنازے کی نماز کے بعد جو دعا ہے اس کو اگر کوئی روک دے وہ شیطان ہے؟ بالکل، عبادت سے جو روکے وہ شیطان ہے۔ تو مطلب تو وہی ہوا نا، تو مطلب دعا ایک عبادت ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اور دعا سے تم ان کو روک رہے ہو، مطلب اپنے آپ کی قرآن کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہاں بھی اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز سے روکے وہ بیوقوف ہے نا، اور نماز سے روکنے والا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ میری بات مکمل کرنے دو یار، بیچ میں نہ بولو۔ مطلب یہ ہوا جس طرح نماز کا روکنے والا شیطان ہے، جو نماز کا مقام ہے، تو وہی مقام آپ کے یہاں جنازے کی نماز کے بعد دعا مانگنے کا ہے کہ اس کو روکنے والا بھی شیطان ہے۔ شیطان ہے، بالکل شیطان ہوگا، اس لیے کہ نماز کے بعد دعا جو ہے فرض ہے، نماز کے مقابل ہے۔ فرض نماز کے مقابل کون کہا ہے اسے؟ روکنے والا، جو روکنے والا ہو، عبادت دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت سے روکنے والا بالکل شیطان ہے وہ۔ اچھا، اس کی ذرا دلیل پیش کریں آپ کہ جنازے کی نماز کے بعد دعا چل رہی ہے، دیکھو عبادت نہیں ہے، آپ سے موقع جانے بغیر سنیے، بیچ میں آپ بولتے ہو، میں بولتے جاتا ہوں تو آپ بیچ میں بول دیتے ہو، پھر بولنا شروع کرتے ہو۔ آپ گول گول بات کر رہے ہیں نا، آپ بات کر لو، کیا بات کر رہے ہیں؟ گول گول کیا، صاف صریح بات کر رہا ہوں۔ ہاں دیکھو میری بات سنو، جب کوئی عمل شرعی حیثیت اس کو کوئی ثابت نہیں ہوگا، شریعت سے کوئی ثابت نہیں ہو، اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر اس کو آپ کریں گے، شریعت سے ثابت نہیں ہے اور اس کو کوئی مقامی حیثیت نہیں ہے، جب اس کو کوئی روکے تو کیسے شیطان ہو سکتا ہے؟ جب آپ ثابت کر نہیں پا رہے، میں آپ کو سوال کر رہا ہوں، آپ گول گول بات کر کے گول گول آپ بولیے، میں شریعت مطہرہ حدیث سے میں ثابت کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے یہاں پہلے وہ دعا کرنا، میری بات سنو، آپ نے جو کہا ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد دعا مستحب ہے نا، تو مستحب عمل کا روکنے والا یا مستحب عمل کا نہ کرنے والا یہ جو ہے شریعت کی نگاہ میں وہ شیطان ہے؟ مستحب عمل، یہاں پر دعا کی بات آئی، دعا سے روکنے والا، سمجھے؟ دعا کیا ہے؟ کیا ہے؟ دعا اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ پھر بیچ میں بات کرتے ہو، میں بات کرتا ہوں تو آپ خاموشی سے سنیں، ذرا سننے کی صلاحیت رکھو یار، بیچ میں خلل ڈالتے ہو، بیچ میں بولتے ہو، بات گول گول کر رہے ہو نا۔ گول گول کہاں کر رہا ہوں؟ جبکہ دیکھیے سنیے، پارہ نمبر 2 حکم ہے تم اپنے رب سے دعا مانگو، تضرع گڑ گڑا کر اور خفیہ آہستہ طور پر، ہے نا؟ قرآن کی آیت سے ثابت یہ دعا مانگنا شریعت میں جائز ہے، دونوں طرح سے جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، آپ کا بھی اختلاف نہیں، دعا سے آپ کا بھی اختلاف نہیں، میرا بھی اختلاف نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت حکم دیا ہے، بالکل بالکل حدیث میں پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ اب اس کو چھوڑنے والا جو شیطان ہے، بالکل، جب نماز کے بعد اس لفظ کے ساتھ میں تم بولو، جنازے کی نماز کے بعد، چلو میں اب ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، اب ہو گئے بات ہو گیا ہے، میں نہیں حوالہ دے رہا ہوں، ایک کتاب ہے جو تمہارے نزدیک بھی معتبر ہے اور ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے، فتاوی السراجیہ ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کتاب میں صفحہ نمبر کتاب الجنائز صفحہ نمبر 233 میں
کہہ رہے ہیں کہ اذا فرغ من الصلاۃ لا يقوم بالدعاء، یعنی جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ جنازے کی نماز سے تو ولا يقوم بالدعاء، لا يقوم بالدعاء، دعا کے لیے مت ٹھہرو. لا يقوم میں ٹھہرنا ہوتا ہے، لا یقوم ٹھہرنا ہوتا ہے، قام یقوم میں کھڑے رہنا، اسی جگہ سے قیام، کھڑے رہنا، قائم ہاں. دیکھیے وہ فتوا کیا آپ مانا اور مطلب آپ غلط بیانی نہ کریں جناب، کیوں آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ جبکہ نماز کے لیے دیکھیے، نماز کے لیے بیچ میں نہ بولو، چپ رہیے، آپ بول لیے نا، آپ بول لیے نا، چپ رہے. اس کو مکمل پڑھیں. فتاوی السراجیہ میں بالکل صاف واضح ہے، جنازے کی نماز کے بعد دعا کے لیے مت ٹھہرو، مت کھڑے ہو، مت کرو، ٹھیک ہے. اور یہ فقہائے احناف کی کتاب ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ قرآن سے ثابت ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد دعا کرنا قرآن سے ثابت ہے. میں نے قرآن اور حدیث دونوں کا نام لیا ہے، آپ منہ نہ کرنے. فتاوی سراجیہ کا مصنف جو ہے یہ حنفی ہے، تو کیا یہ قرآن کے دشمن ہے؟ آپ اس کے غلط معنی سمجھے ہو یار. ایک جگہ صف میں کھڑے ہو کر کے جو سب ہٹ کر کے دعا کیے جاتے ہیں، سمجھے، اور تاکہ اس کو نماز میں شمار نہ کیا جائے، جبکہ اللہ رب العزت کا واضح حکم ہے جب بندہ دعا کرے، جب چاہے جہاں چاہے دعا کرے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. ٹھیک، اس کو مانتے ہو، دعا کی فضیلت سے آپ کو انکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کے موقف جاننا چاہ رہا تھا، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا آپ غلط سمجھتے ہو نا، نہیں کرنا چاہیے، تو عبادت سے روکنے والا شیطان ہے، کا میں ثابت کیا. میں غلط سمجھ رہا ہوں، میں صحیح سمجھ رہا ہوں، میں فرض سمجھ رہا ہوں. اور سنیے، بالخصوص آپ کو کہہ رہے ہیں کہ حدیث اور قرآن نہیں ہے، تو میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، بغور سنیے گا، بیچ میں نہیں بولیے گا، ہے ٹھیک؟ سنیے غور سے. ان ابی ہریرہ، میری بات سنیے، آپ کہہ رہے ہو کہ نمازی جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے، غور سے سنیے گا، بیچ میں نہیں بولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ بیچ میں نہ بولیں، آپ شیطان کے جیسا بیچ میں خلل نہ کریں جناب. میں ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں. ابو داؤد شریف عربی میں پڑھو. عربی ہی میں پڑھ رہا ہوں جناب، آپ کان صاف کر کے رکھیے. میری بات کان کھول کے سنیے، دیکھیے، سنیے، میں لگاؤں اس میں، ٹھیک ہے، الحمدللہ. سنیے، اور حدیث نمبر حوالہ نمبر پورے بھی دے دیتا ہوں، آپ بغور سنیے گا. ویڈیو میں جو آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ غلط کہہ رہے ہو نا، بیچ میں سنیے، بیچ میں خلل مت بولی، بیچ میں بولیے نہیں. آپ نے نماز جنازہ کے بعد دعا کو پڑھنے کو غلط کہا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ آپ نے کہا ہے، ابھی غلط ثابت کر رہے ہیں، فتوا کا پیش کر کے غلط میننگ کر کے آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے. جناب آپ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے، حنفی کے جتنے بھی مسالک ہیں قرآن اور حدیث کے بالکل منو ان فٹ ہیں، لیکن آپ لوگ گمراہ کرتے ہو لوگوں کو. حدیث سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، پھر بیچ میں بولتے ہو شیطان کے. حدیث سنو یار، حدیث سن لو پہلے، ہلو، حدیث سنو پہلے، شیطان کے جیسا سنو. ہمیشہ اللہ اور رسول کا کلام پڑھتے وقت اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ شیطان بیچ میں خلل نہ کرے تمہارے جیسا. سنو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَ، سنیے، وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 86، بیچ میں بولو نہیں، بیچ میں خلل ڈالو نہیں، تم کو حوالہ چاہیے نا، سنو، بیچ میں خلل ڈالو نہیں شیطان کے جیسا. جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا کہ دعا کرنا، اب تمہاری نزدیت کو ڈھانے جا رہا ہوں. سنو غور سے، تم لوگ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہو، تم لوگ قرآن اور حدیث کو بالکل خلاف ہو، اور نماز جنازہ کے بعد دعا سے روکنے والے. سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی آیت میں پیش کیا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. سنو غور سے، کان سن کر کے ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ، بیچ میں بولوں گا، بیچ میں بولو نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو خلوص دل
से उसके लिए दुआ करो। सुनन अबू दाऊद शरीफ बाबु दुआ लिल मय्यत जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 210 हदीस नंबर 3199। सुनन इब्न माजा शरीफ बाबु माजा फी दुआई फी सलात अलल जनाज़ती जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 480 हदीस नंबर 1497। सही इब्न हब्बान बाबू जिक्रिल अमरी लिमन सल्ला अलल मय्यती अन यखलसु लहु दुआ जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 345 हदीस नंबर 3076 में मौजूद है। सुनन कुबरा लिल बहकी बाबू दुआ फी सलातिल जनाज़ती जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 40 हदीस नंबर 6455 में मौजूद है। इस हदीस के खिलाफ तुम लोग काम करते हो और दुआ से रोकने वाला शैतान होता है, मैंने साबित किया। और देवबंदी अभी रोकने वाला बिल्कुल शैतान हो तुम, समझे। अवाम को गुमराह ना करो, हदीस और कुरान से करीब करो, समझे। दुआ से रोकने वाला कौम क्या होता है? दुआ से रोकने वाला हदीस और खिलाफ आप कदम उठाते हो। यहाँ तो हमें दलील मिल रही है कि नमाज जनाजा के बाद खुलूस से दिल से दुआ मांगने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। और कुरान मजीद में भी सूरह बकरा के आयत नंबर में पेश कर दिया आपको कि आयत नंबर 146 पारा नंबर 2 सूरह बकरा में मैं पेश किया, जब चाहो जहां चाहो दुआ मांगो। तुम रोकने वाला जनाजा नमाज के बाद, जनाजा नमाज के बाद दुआ से रोकने वाले, हिम्मत पैदा करना है, जनाजा रोकने के बाद नमाज से दुआ से रोकने वाले तुम कौन होते हो? शैतान नहीं होता और क्या हो? बताओ हदीस और कुरान का हुक्म, सिर्फ वर्निबल कुरान और हदीस के पेश करो। हाथू बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो तो दलील लाओ। अब खामोश रहो, अब मैं सुनो, अब जी हदीस और कुरान सिर्फ बोलना। अरे यार सुनो यार, खामोश रहो। तुमने पहली बात तो औज़ु बिल्लाह पढ़ी है ना, औज़ु बिल्लाह कुरान की आयत पेश पढ़ रहा था। सुनो यार, तुमको मैंने पूछा औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म कुरान से कब है? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। या अल्लाह, तुमको अकल नहीं है? कुरान मजीद शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाह तस्मिया का हुक्म दिया है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो हदीस नहीं है, फस्तईज़ बिल्लाह कुरान भी मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस में भी मौजूद है। अरे मैं पहले कुरान की आयत पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ करके। देखिए असगर देवबंदी, तुम जेहले मुरक्कब ना बनो। मैं कुरान की आयत पहले शुरू किया, वैदा साला का इबादी अन्नी फैनी करीब पढ़ा औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह से। यार मैं बात देख ले, सुन नहीं रहा है तो सुना औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म कुरान में। देखिए असगर देवबंदी औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह में बात कर, बाद में बात करोगे। बीच में खलल मत डालो। मैंने हदीस और कुरान से दलील दिया जनाजे की नमाज दुआ पढ़ने का। अब तुम्हारे ऊपर कर्ज है कि जनाजे की नमाज को के बाद दुआ पढ़ने को गलत कर रहे हो। कुरान की आयत पेश करो, हदीस पेश करो। हाथू बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन। हाँ जल्दी जवाब दो। पहली बात तो ये है, तुमने औज़ु बिल्लाह पढ़ी, ये कुरान के खिलाफ। देखिए सामने इकराम क्या ये बकवास कर रहा है। मैंने जनाजे के बाद दुआ की सिर्फ दलील दो, हंसो नहीं शैतान की तरह, जबकि जाल में फंस चुके हैं देवबंदियत, गटर में जा रहा है। दलाल के तौर पर तुम भोग रहे हो। भोंकने की बात नहीं, तुम भोंक रहे हो, समझे। जबकि हदीस और कुरान के दलाइल सुन करके तुम्हारे देवबंद थर्रा गए। चल हाथू बुरहान, देखो असगर देवबंदी, तुम शैतान की तरह मक्र फरेब ना दिखाओ। सिर्फ जनाजे के बाद दुआ करने को तुमने गलत कहा है, तो दलील पेश करो, कुरान की आयत और हदीस पेश करो। लाओ जल्दी करो। तुमने कहा फाखलिसू लहू, जब तुम्हें पढ़े लिखे नहीं हो तो काहे लिए मुनाज़रा करते हो यार, जाहिल मौलवी बन करके। कौन मुनाज़िर बना दिया तुमको? है ना, सुनो हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इज़ा सल्लैतु अलल मय्यत फ़ाख़लिसू लहु दुआ। ये हदीस है। काट करके भागे फोन, भागो नहीं। चल अब मैं फोन मत करना, फोन का काट के भागना नहीं, तुम रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। यार मेरी बात सुन, मैं जवाब दे रहा हूँ। दो जवाब, हदीस और कुरान सिर्फ पढ़ो। अरे खामोश रहे यार। तो कुरान में एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। यही जनाजे की नमाज के बाद दुआ मामानियत की हदीस में कुरान आयत पेश कर रहे हो। अरे जवाब लो यार, जवाब लो, खामोश रहो। दो जवाब दो। हाँ मैं तो चाहता हूँ। तुमने फ़ग़सिलू लहू दुआ तुमने पढ़ी, तो कुरान की इस आयत में फ़ग़सिलू वुजूहकुम, यानी इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम। नमाज मेरी बात सुन, या तो है, इससे मुराद क्या है तो समझेगा कि जब नमाज पढ़ो तो अपने चेहरे को धोवो।
लफ्ज को धोने की बात फगसिलू है वहाँ, और यहाँ फाअखलिसू है, खुलूस। खेलाम स्वाद देख लोगत में फा है ना, फा तो फाखलिसू और फगसिलू वुजूहकुम है ना, दोनों एक है ना। मेरी बात सुने यार, तुम बीच में मत बोलो। हाँ बोलिए जनाब, आज आपके देखेंगे। फाखलिसू से मुराद नमाज के बाद है, नमाज के बाद। हाँ तो फगसिलू वुजूहकुम तो मतलब ये हुआ वुजू करने का हुक्म नमाज के बाद हुआ, नमाज के बाद है ना। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तुम्हारे अक्ल, देखिए मेरा तर्जमा नहीं है, मैंने वहाबियों का तर्जमा किए हुए का ही पढ़ रहा हूँ मैं। तुम्हारे अब्बा हुजूर ने तर्जमा किया है, ये तुम्हारे घर के तर्जमा पढ़ रहा हूँ जनाब। अब दलील दे रहा हूँ और ताबील कर रहे हो, हदीस में शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। तुमने जो तर्जुमा किया फाखलिसू लहु दुआ, मतलब ये हुआ कि तुमने ये साबित किया कि कुरान के तर्जुमा भी वही कह रहा है। तुम्हारा तर्जुमा यही होगा कि जब नमाज से फारिग हो जाओ फिर वुजू करो, नमाज से पहले नहीं। जनाब देखिए असगर देवबंदी, यहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान को ठुकराओ नहीं, तुम गुमराह हो चुके, समझे। रसूल संजीदगी से सुन लो, जब हदीस की दलील मिल गई तुमने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमा रहे हैं, यक़ूलु इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यति, जब तुम नमाज पढ़ चुको मैयत पर, जनाजे की नमाज पढ़ चुको। अलल मय्यति, आला का मतलब क्या है? आला माने पर, मैयत पर जनाजे नमाज पढ़ चुके, नमाज के दौरान किसकी बता, नमाज के दौरान इतना झापड़ मारूंगा समझ में आ जाएगा, समझे। वो गायबीना, अब नियत करनी, अब दुआ कर रहे हो, ठीक है। इसके मुतालिक मैं अब दलील दे रहा हूँ, सुनो यार, सुनो। हदीस और कुरान से सिर्फ बात को बाईस लंबी ना कर, तुमने दलील और रुस्वा हो चुका जनाब, तुम अच्छी तरह मालूम हो गया, हवाला मिलने के बाद लोगों को गुमराह करते हो। मेरी बात सुन यार, सिर्फ तुम कहो अहनाफ की किताब है अल मुहीतुल बुरहान, हदीस और कुरान पेश करो, इधर उधर की बकवास मत कर। मेरी बात सुन यार, मैं आपसे मैं मुतालबा किया हदीस और कुरान सिर्फ पढ़। असगर देवबंदी, मेरी बात सुन यार, आप फिक्र की तरफ, आपकी ज़हनियत उतनी लायक नहीं कि फिक्र के मसाइल समझ सको। पहले हदीस और कुरान ही पेश करो, और जनाजे के बाद, नमाज के बाद दुआ करना गलत है ये साबित कर, और देवबंदियत को बचा ले। साबित कर रहा हूँ मैंने, कुरान की आयत साबित कर दी है। कुरान की आयत कहाँ पेश किया है? कुरान की जनाजे के बाद दुआ की ममानियत किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत। झूठ बोलते हो यार, लानत अल्लाह है। मुझे बोलने दे यार, बोलो, मुझे बोल, बीच में मत बोल। कैसी हवाला सिर्फ वनली वन। पहली बात तो ये है, मेरी बात सुनो, नबी अलैहिस्सलाम से जनाजे के बाद दुआ कोई साबित नहीं है। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैंने 1 2 3 4 हदीसों का हवाला दिया, इसको झूठला रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद किया हो, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद किया, इसकी दलील नहीं है। एक बात और एक दलील जनाब, तुम्हारे खुद किया हो कहा कि यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम को तुमने धरने से ये बोल दिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए हैं, तो दलील दो, हदीस पेश करो। हाँ दलील दे रहा हूँ, पढ़ हदीस पढ़। हाँ, दलील दे रहा हूँ। हदीस पढ़, इधर उधर की बात करोगे। सुन यार, पढ़ो। हिम्मत तुम्हारे घर, पढ़ो हदीस पढ़ो, इधर उधर बकवास नहीं। मोतबर है कि नहीं तुम्हारे लिए? हदीस पढ़, ओनली वन हदीस पढ़, इधर उधर। तुम्हारे घर की किताब तुम्हारे लिए मोतबर है कि नहीं? देखो असगर देवबंदी, तुमने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ तोहमत बांधा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, वो हदीस पढ़। तो अपने घर के आलिम को हदीस पढ़ो देवबंदी जी। असगर देवबंदी, तुम्हारी रुसवाई और जिल्लत हमसे हो चुकी है, कितने बार जलील हो गई यार। हदीस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मन कज़िबा अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबअहु मिक़अदहु मिनन नार, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठी तोहमत बांधे जहन्नम जाने के लिए रेडी हो जाए, वो जहन्नम का ईंधन है वो। तो ये साबित करके नबी अलैहिस्सलाम ने अभी तूने कहा है नमाज के बाद दुआ मांगी हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हदीस पेश कर दिया, लेकिन तुमने कहा है कि दुआ नहीं मांगी है, जिससे दलील मैं दे रहा हूँ। कहा करके आप मुंह कर रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? दलील दो, हाथू बुरहानुकुम कुंतुम सादिकीन। चल हदीस पेश कर। नबी अलैहिस्सलाम का फेल है, हदीस पेश कर। असगर देवबंदी जलील और रुसवा मत हो। असगर देवबंदी हदीस पेश कर, बकवास नहीं कर, वक्त को जाया करते हो, लोगों को गुमराह करते हो।
دیکھو میں نے حوالہ دے دیا، قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، جنازے کے بعد دعا پڑھنے کی مانگنے کی بھی حوالہ دے دیا حدیث سے، لیکن تمہارے دلوں میں نہیں اتر رہے ہیں۔ اچھا سنو اب پڑھ رہا ہوں میں۔ ولا يقوم الرجل بالدعاء بعد صلاة الجنازہ، ولا يقوم الرجل بالدعاء بعد صلاة الجنازہ، اور مت کھڑے ہو حدیث حوالہ دو جلدی دو۔ دعا بعد صلاة الجنازہ، ٹھیک ہے، کتاب الجنائز صفحہ نمبر 205۔ حوالہ دو، کون نام حدیث کا نام بولو۔ سنو یار جی کو مت حوالہ دے رہا ہوں میں۔ المحیط البرہانی فی الفقہ النعمانی، فقہ امام ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ امام ابھی آپ نے کہا کہ حدیث سے میں حوالہ دے رہا ہوں اور فقہ کی طرف آپ جا رہے ہو، جس کو سمجھانے کے لیے تم کو طول طوالت مجھے دیکھنی پڑے گی۔ امام اعظم کا نام بتاؤ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تم فقہ سمجھنے سے قاصر ہو جناب، سمجھے؟ تم نے کہا کہ حدیث سے ثابت ہے اور جا رہے ہو فقہ کے مسائل کی طرف، سر مانی چاہیے تجھے۔ حدیث پیش کرو، ترجمہ کرو اس کا۔ ایک دیوبندی جی آپ حدیث پیش کرو، ابھی وعدہ کیا تھا، اب منہ کر کے منافق جیسا نہ پھرو۔ حدیث پیش کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا ممانعت کی ہے، روکے ہیں، نہیں کی ہے، وہ حدیث پیش کرو۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لا دلیل، میں نے دلیل پیش کر دیا۔ ممانعت ہو تو ہی اس کو نہیں کرنا ہے۔ تم نے کہا کہ ممانعت، تم نے کہا کہ نہیں کی ہے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اور کہاں سے تمہاری چڈی گیلی ہو گئی؟ جب پیش کر جلدی، میری بات سنو، میری بات پیش کرو وہ حدیث حضرت کی طرف سے میں تمہارے اعلیٰ حدیث پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ حدیث پیش کر، اصغر دیوبندی ادھر ادھر بکواس نہیں کر۔ سننا یار ذرا ہمت کرنا ذرا۔ ہمت تمہارے اندر نہیں ہو رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا ہی دلیل روشن واضح ہے کہ جنازہ غائب پر نماز ناممکن تھی۔ کیا نبی علیہ السلام کو نہ پڑھنا ہی دلیل ہے؟ دیکھیں اصغر دیوبندی تم بہت جان چکے ہو، واللہ بتا رہا ہوں، تم سنو غور سے۔ دیکھو اصغر دیوبندی بہت محبت اور خلوص سے تم کو کہہ رہا ہوں، سنو، جب کہ مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو تو قرآن کی اور حدیث کے میں حوالہ دیا، تم کو گھٹنا ٹیک دینا تھا اگر اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو کہتے ہو، ورنہ دعا سے روکنے والا کتنا بڑا شیطان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن حوالہ حدیث کا بہت تم کا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب کسی مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو کر دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ رواہ ابو داؤد شریف اور رواہ مسلم شریف، حدیث نمبر 2199، ابو داؤد شریف اس کو روایت کیا ہے، تم کو عربی سمجھ میں آتی ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3170، مشکات شریف کی حدیث نمبر 1640، سمجھے؟ جبکہ نماز کے فرضیت کے بعد دعا کرنے کے بعد اور سنو، ابن شیبہ مصنف نے جلد نمبر 6 حدیث نمبر 2968، تم نے حدیث سننے سے بھی قاصر رہتے ہو۔ سنو، عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبارت سن لو، سمجھتے ہو، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له من الدعاء منکم فتحت له ابواب الاجابہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے، اور تم شیطان نماز جنازہ کے بعد لوگ مومن جمع ہوتے ہیں، دعا کرنا بدعت و شرک قرار دیتا ہے، تو ہم حدیث کے معنی یا حدیث کے معنی، ہم صحابی کے معنی یا وہابی کے معنی؟ بتاؤ جناب، کھمبا جوڑا کر رہے ہو، یہ دعا کی بات ہے، دعا سے روکنے والا شیطان ہوتا ہے۔ سنے، النعمان بن بشیر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الدعاء هو العباد ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم فإن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جہنم داخرین۔ سمجھے؟ جنازے کی نماز کے بعد دعا ہے، سمجھے؟ پارہ نمبر سن لو، قرآن پڑھے تو اس کے بھی تم لوگ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو، اور قرآن کی تفسیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر سنو غور سے، آیت نمبر 60، سورہ نمبر 40،
सूरे गाफिर भी कहते हैं इसको, सूरे मोमिन भी कहते हैं, समझे। हजरत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, मैंने तुम हदीस नहीं सुनोगे यार, बीच में बोलते हो, इतना झूठा मरता सामने होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, आपने फरमाया दुआ इबादत है क्या?